سورہ نساء آیت نمبر 36۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 165۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں کے ساتھ بھی۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ بھی۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور مجلس کا جو ساتھی ہو یا قریبی جو ساتھی ہو اس کے ساتھ بھی۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے ماتحت ہوں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور شیخیاں بگیرتا ہو یا اپنے آپ کو فخر کرتا ہو۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے اس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کے متعلق گفتگو کی۔ آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد اب جو دیگر جو افراد ہیں جن کے انسان کے اوپر حقوق ہیں اور جن کے اوپر انسان کے اوپر جن کے ذمہ لازم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق اور سب سے زیادہ جو حقوق ہیں یا سب سے زیادہ جو حق ہے وہ انسان کے والدین کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد سب سے پہلے جس کی بات کر رہے ہیں وہ والدین ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کے اس مقام پر بھی اور پہلے پارے کے اندر بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، وہاں پر بھی اسی طریقے سے 15واں پارہ سورہ اسراء کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے بعد سب سے پہلے جس کے حق کو بیان کیا ہے وہ والدین ہی ہے، وہ والدین ہی ہے۔ سورہ اسراء 15ویں پارے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کے متعلق
اتنے جملے کہے، اپنے متعلق صرف ایک بات کہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ بس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کوئی عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شروع ہو گئے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اب آگے والدین کے متعلق کی ساری گفتگو شروع کر دی، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اپنے متعلق صرف ایک جملہ کہ اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت۔ باقی 5-6 جملے اللہ تعالیٰ نے والدین کے متعلق ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہیں کرنی، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنی، ان کے سامنے چوں چرا نہیں کرنی، ان کے سامنے عاجزی اختیار کرنی ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ یہ سارے جملے اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے کہے۔ محترم سامعین کرام، چونکہ والدین اپنے بچوں کے اوپر انتہائی شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، جتنے مخلص والدین اپنی اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی دنیا کا رشتہ اپنے کسی اور کے ساتھ اتنا مخلص ہو، اور جتنے والدین اپنی اولاد کے لیے دکھ درد اور مصیبتوں پریشانیوں کو جھیلتے ہیں، شاید ہی کوئی اتنا اس قسم کے دکھ درد اور اتنا غم خار ہو۔ تو اس لیے والدین کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کریں، حسن سلوک کریں۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں والدہ کے متعلق کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو والدہ کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حسن سلوک کے اعتبار سے کس کا حق ہے، کس کے ساتھ سب سے زیادہ میں حسن سلوک کروں، اچھا سلوک کروں، اچھا برتاؤ کروں، اچھا معاملہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ، اپنی والدہ کے ساتھ۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم پھر کس کے ساتھ؟ کہا پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کے ساتھ، نہیں ہے نا؟ پھر چوتھی مرتبہ کہا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ تو یہ مطلب والدہ کے کتنے حقوق ہیں۔ انسان والدہ کے، والدین کے جو احسانات ہیں ان کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتا، اتار ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر کے اوپر اٹھا کر اس کو طواف کرایا، حج کرایا، یہ ساری کیا عبادتیں کرائی، کیا پتہ نہیں ایک یا ایک سے زائد حج کے متعلق فرمایا، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ یعنی کہ میں نے اس کی اتنی خدمت کی۔ حالانکہ حج کے موقع پر آپ حضرات کے علم ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو سنبھال لے تو بڑی بات ہوتی ہے، چاہے جائے کہ کسی کے ویل چیئر کھینچنا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنی کمر پہ اٹھا کر کیا ہے سارے مناسک ادا کرنا بہت بڑا معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی کلومیٹر کیا ہے پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدہ کا حق ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم نے ایک رات، جب تم نے رات اپنے بستر پہ پیشاب کیا ہو، جگہ گیلی کر دی ہو، اور والدہ نے تمہیں اٹھا کر خشک جگہ پر اور خود گیلی جگہ پر لے لی، اس کا حق بھی تم نے کیا کیا ہے، ادا نہیں کیا۔ ایک رات کا بھی کیا حق ادا نہیں، چاہے جائے کہ تم کو میں زندگی بھر کا۔ تو والدین کا بہت ہے۔ اسی طرح والد کے متعلق کیا، رضا الرب فی رضا الوالد، ٹھیک ہے نا، وسخط الرب فی سخط الوالد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والد کی نافرمانی ہے۔ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے، کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، راضی ہیں یا ناراض ہیں، وہ اپنے اس کے پاس ایک پیمانہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پیمانہ ہے، وہ چیک کر سکتا ہے، ایک میٹر ہے، اس سے چیک کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اس کا والد ہے۔ والد اگر اس سے خوش ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے، والد اگر اس سے کیا ہے ناراض ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے ناراض ہے۔
تو محترم سامعین اکرام فرمایا وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ کیا کیجیے؟ حسن سلوک، اچھے سلوک کا معاملہ کر لیجیے۔ آج کل بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کو کیا لگا دیا؟ کھٹے لائن لگا دیا ہے، کھٹے لائن لگا دیا ہے۔ خاص طور پر ہمارے جو نیو جنریشن ہے یہ تو اپنے والدین کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے، کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کا جو آدمی ہوگا اس کا جو دوست ہے وہ اس کے قریب ہوگا اور جو اس کے والدین ہیں وہ اس سے دور۔ یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور دوستی والا معاملہ اور قربت والا پتہ نہیں کس طرح ان کو چاہتا ہوگا، لیکن والدین کو بالکل بھی کیا ہے پوچھ نہیں رہا ہوگا۔ تو محترم سامعین اکرام یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ المیہ ہے کہ جن والدین نے اپنی جوانی اپنا سب کچھ اس کے اوپر تج دیا ہے، اب یہ والدین کو کسی کھاتے میں نہ ڈالے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ المیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث مبارکہ رمضان کے اندر کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر اگلے زینے پہ چڑھے، پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے کوئی ایسی بات سنی جو آپ سے پہلے اس سے پہلے نہیں سنی کہ ویسے تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، تو آج جناب آمین آمین آمین۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہاں کہ میرے پاس سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بوڑھا پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ کما سکے، جنت کو نہ اپنا سکے، جنت کے اندر گویا کہ جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کر سکے، ایسا شخص کیا ہے؟ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو محترم سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے کس کا حق کو ذکر کیا؟ وبالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ کیا کرے؟ حسن سلوک کرے، والدین کے ساتھ کیا ہے؟ اچھا معاملہ اور ان کے ساتھ۔ اور یہ حسن سلوک کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ جی ابا جی جی ابا جی، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ حسن سلوک کے اندر کیا ہے کہ ان کے ہر طرح کی راحت کا خیال رکھے، ہر طرح کی راحت کا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے وہ کام کے اعتبار سے ہو، ہر طریقے سے ان کو کیا ہے؟ راحت پہنچائے، بچے سے ان کو راحت ہو۔ اگر مال کی ضرورت پڑے تو بچہ مال بے دریغ ان پر کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اگر ان کو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین تھک جاتے ہیں، بڑھاپے کے اندر آ کر تھک جاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے ہمارے جناب اللہ کیا جسم کو دبا دے، ذرا مٹھی چابی کر دے، تو یہ بھی بچوں کا کیا ہے؟ حق ہے، یہ بچوں کا کیا ہے؟ حق ہے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بیٹے یہ کام کریں اور آگے اپنی اولاد کی کیا کریں؟ تربیت کریں کہ بیٹا میں بھی دبا رہا ہوں، تم بھی دادا ابو کو دباؤ۔ آج آپ اپنے والدین کو دبائیں گے اور عادت ڈالیں گے تو کل بچے آپ کا جناب اللہ اس طریقے سے کیا کریں گے؟ خیال کریں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا ہے؟ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کے اندر ہر طرح کا کیا ہے؟ راحت والا معاملہ آ جاتا ہے۔ آگے جناب وبذی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کا اور ان کا پھر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔